بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرکار امام العاشقین سید العارفین اشرف العالمین وارث رحمت للعالمین سیدنا و سندنا حاجی و حافظ سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کی عمر مبارکہ جب تقریباً 15 سال کی ہوئی تو آپ نے حج بیت اللہ کا ارادہ فرمایا۔ آپ دیوے شریف سے لکھنؤ تشریف لائے اور حضرت سیدنا خادم علی شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان کی مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ وہاں سے آپ نے سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں جا بجا قیام فرماتے ہوئے اجمیر شریف پہنچے۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ جس وقت اجمیر شریف پہنچے وہ زمانہ سرکار خواجہ خواجگان والی ہندوستان عطا رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجیری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنہ کے عرس پاک کا زمانہ تھا۔ سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ آستانہ غریب نواز پر حاضری کے لیے جا رہے تھے اور آپ نے اپنے جوتوں کو بغل میں دبائے ہوئے تھا۔ کچھ لوگ وہاں اکٹھے بیٹھے تھے، انہوں نے جوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میاں صاحبزادے یہ بغل میں روٹیاں دبائے کہاں جا رہے ہو؟ سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے یہ بات سنی تو آپ نے جوتوں کو ان لوگوں کی طرف اچھال کر فرمایا، نادانو اگر یہ روٹیاں ہیں تو آپس میں بانٹ لو۔ آپ نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ اب زندگی بھر جوتا نہیں پہنیں گے اور آپ نے ساری زندگی اس عہد پر گزاری۔ پاؤں مبارک میں جوتے چپل وغیرہ کبھی نہیں پہنا، راہ فقر میں ہمیشہ برہانہ پا رہے۔ سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نہایت ذوق و شوق سے مزار غریب نواز پر حاضر ہوئے۔ چونکہ یہ غریب نواز کے عرس پاک کا زمانہ تھا، بڑے بڑے مشائخ بڑے بڑے صوفیاء وہاں موجود تھے، محفل سما سجی ہوئی تھی۔ عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے محفل سما میں شرکت کی۔ آپ پر بے خودی طاری ہوئی اور جو ہی آپ نے حاضرین محفل کی طرف نظر فرمائی تو عجب قدرت خداوندی نظر آئی کہ حاضرین کے بدن لرزنے لگے، سب پر رقت طاری ہو گئی، سب گریہ وزاری کرنے لگے، کسی کو کسی کی خبر نہ رہی۔ جب ہوش آیا تو سب سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے قدموں پر مثل پروانہ نثار ہونے لگے۔ اجمیر شریف میں ہر طرف سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کا چرچا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ خود خواجہ صاحب تشریف لائے ہیں، کوئی کہتا تھا کہ عالم نواز آئے ہیں، کوئی کہتا کہ وارث علی آئے ہیں، تو کوئی کہتا ابن رسول آئے ہیں، کوئی کہتا جان بطول آئے ہیں۔ یہ خسروی و شوکت شاہانہ مبارک، یہ قصر یہ خدام یہ کاشانہ مبارک، مستوں کو مبارک در میں خانہ کے سجدے، میں خانہ تجھے مرشد میں خانہ مبارک۔ اے چشم تمنا تیری امید برائی، اٹھتا ہے نقاب رخ جانانہ مبارک۔ لو اٹھ گئے سب جلوہ گہے ناز کے پردے، نظارہ حسن رخ جانانہ مبارک۔ بے شمار مخلوق خدا نے سرکار عالم نواز عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے دست اقدس پر بیعت کی۔ انہی بیعت کرنے والوں میں عبداللہ سنگتراش بھی تھے اور ان کی ایک نوجوان بیٹی مسمہ ببن بھی تھی۔ یوں تو فیضان وارثی سے ہزارہا طالبین نے فیض پایا، مگر عبداللہ سنگتراش وارثی اور آپ کی صاحبزادی نے فیضان وارثی سے خاص حصہ پایا۔ اس نوجوان لڑکی نے دنیا کی آسائشوں کو ترک کیا، طالب حق ہوئی۔ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے اس بی بی کے لیے غریب نواز کے روضہ منورہ کے قریب جگہ تجویز فرما دی۔ عطائے وارث علی سے وہ بی بی صاحب تصرف ہوئی۔ کشف و کرامات کے سبب ببن اللہ والی کے نام سے مشہور ہوئی اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ درگاہ غریب نواز کے صحن میں اس خوش بخت وارثیہ کا مزار پر انوار ہے اور آپ کے والد عبداللہ سنگتراش وارثی مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گنبد خضرا سے لپٹے ہوئے واصل بحق ہوئے اور جنت البقیع میں مدفن ہوئے۔ تیرے عشق میں جو فنا ہو گئے یا وارث، تیرے عشق میں جو فنا ہو گئے، خدا کی قسم با خدا ہو گئے۔
سرکار عالم نواز عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو نور ہدایت دکھاتے ہوئے اور اپنے گھر کی دولت ولایت کو بے دریغ دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہوئے اجمیر شریف سے روانہ ہوئے۔ ہو گئی شیدا میرے وارث خدائی آپ کی، خوب ہے اللہ نے صورت بنائی آپ کی۔ خضر بھی تو ہے تمہارے راہ پر لائے ہوئے، کوئی میرے دل سے پوچھے رہنمائی آپ کی۔ آپ نے تو کر کے شیدا منہ چھپایا تھا مگر، خوب یہ دل نے مجھے صورت دکھائی آپ کی۔ مار دیں ٹھوکر اگر تخت شہنشاہی ملے، مار دیں ٹھوکر اگر تخت شہنشاہی ملے، حشر تک بے دم کریں گے اب گدائی آپ کی۔